بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكال قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، کہ اس کتاب کی یہ آخری سطور ہیں اور آخری ترجمۃ الباب ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں، میرے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بخاری۔ آپ کسی دکان پر جاتے ہیں کتاب خریدنے کے لیے، بھائی مجھے بخاری چاہیے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ سہارنپوری چاہیے تو کیا کہے گا کہ کیسے آدمی ہو آپ سہارنپوری تلاش کر رہے ہیں؟ بھائی ایسی طرح سے یہ بخاری سہارنپوری دیوبندی ایسا ہی تو ہوا کہ تو بخاری کتاب کا نام کہاں ہے؟ جیسے سہارنپوری کسی کتاب کا نام نہیں، تو ایسے ہی بخاری کسی کتاب کا نام کیسے ہو گئے؟ آپ نے کتاب بخاری، میں اسی میں الفاظ بول رہا ہوں، آپ نے کتاب بخاری کا تعارف کرایا تو بھائی یہ کس کی تصنیف ہے، کس کی تعلیم ہے؟ امام بخاری کی، تو پھر وہ کتاب بھی بخاری اور مصنف بھی بخاری، یہ کیسے درست ہو جائے گا؟ اغلاط العوام ہوتے ہیں بہت سے، مگر وہ اغلاط العوام پھیلتے پھیلتے اغلاط الخواص بھی ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ بھی ہے اغلاط العوام۔ بہرحال میں نے اس کتاب کا جو اصلی نام ہے، جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں بھی عوامی الفاظ میں کہہ رہا ہوں امام بخاری، کا جو نام تجویز فرمایا وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا ہے۔ حضرات نے بیان فرمایا ہے، اہل علم نے یہ بات فرمائی ہے، جب کسی کتاب کو خریدنا ہو تو پہلے اس کتاب کا نام دیکھ لو، اس کے بعد اس کتاب کے مصنف کا نام دیکھ لو، اس کے بعد اس کی تمہید اور پیش لفظ دیکھ لو، یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس کتاب میں کیا ہے۔
صرف کتابوں کے خوشنمائی ٹائٹل وغیرہ کو دیکھنے سے ہمارا رجحان ہو جائے، یہ بہت سی مرتبہ غلطیوں میں مبتلا کر دے گا۔ غلط مصنف کی کتاب پھنس گئی تو اور اب ہمارے سامنے اس کتاب مبارک کا جو نام اصلی آیا اور پھر اس کی تلخیص کر دی گئی الجامع للبخاری، تو اب ہمیں اس کتاب کے نام سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ کتاب کتنی جامع ہے، کتنی اہم ہے، کتنی معتبر ہے، اور اس کتاب مبارک میں کیا خزانہ ہے کہ الجامع دین و شریعت سے متعلق جتنی گویا کے نصوص ہیں جن کو حضرات اہل علم نے ابواب ثمانیہ میں شمار کرا دیا، وہ تمام کے تمام امور دین و شریعت کے اس کے اندر آپ موجود ہیں الجامع۔ پھر امام موصوف نے یہ بات کہہ دی اپنی کتاب کے نام سے کہ یہ الصحیح ہے، اسی واسطے یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے بعد تمام دنیا کی کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح کتاب البخاری ہے، الجامع للبخاری ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمع کرنے کے اندر صحت کا اعلیٰ درجہ اختیار فرمایا، جیسا کہ آپ نے کتاب کے شروع میں اپنے اساتذہ سے اس کے متعلق ماشاءاللہ خوب اچھی طرح سنا ہوا ہے کہ کوئی حدیث اس کے اندر صحت سے گری ہوئی نہیں ہے، بلکہ صحت کے اعلیٰ معیار پر۔ صحت کے بھی درجات ہیں، ثقافت کے بھی درجات ہیں، لیکن درجات مختلف ہیں، لہذا اس کے اندر صحت کے اعلیٰ درجات کا لحاظ رکھا ہے۔ کس طرح؟ امام بخاری کے پاس جتنا خزانہ علم حدیث تھا، ان تمام خزانوں میں سے جو چھانٹ کر انتخاب کر کے لکھنے کا جو ارادہ فرمایا، اس کے لیے ایک اصول یہ مقرر کیا کہ 2 رکعت نماز پڑھنا اور پھر اس کے بعد استخارہ کرنا، کہ یہ روایت جتنی اسانید سے آئی ہیں ان تمام اسانید میں سب سے زیادہ صحت کے اعتبار سے، اعلیٰ درجے کے اعتبار سے کون سی سند والی روایت ہے، لہذا جب دل کے اندر اس کا اطمینان ہو گیا تو اس روایت کو اس میں نقل فرما لیا۔ اور کتنے مجاہدے کیے اس کتاب کے لکھنے میں، وہ آپ نے کتاب کے شروع میں سنا ہے۔ اب معلوم ہو گیا کہ اس کتاب کی جتنی روایات ہیں مسند روایات ہیں، المسند، وہی قال حدثنا کے بعد جو روایت آئے گی وہ مسند ہوگی، لہذا کوئی روایت اسناد کے بغیر نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو تراجم کے اندر روایات آثار نقل فرمائے ہیں وہ البتہ مسند نہیں ہیں، لیکن جتنی روایات ہیں وہ ساری کی ساری جو اصل کتاب ہے وہ گویا کہ مسند ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ المختصر، مطلب اس کا یہ ہے کہ امام بخاری کے پاس بہت بڑا انبار ہے احادیث کا،
سنن و احادیث کا ایک بہت بڑا خزینہ ہے، ان میں سے چھانٹ کر انتخاب کر کے مختصر کر دیا کہ اگر سب کو جمع کر دیتے اللہ تو اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا۔ صاحب ہدایہ نے پہلے کتاب لکھی، 80 جلدیں ہو گئی، ارے کون پڑھے گا اس کو؟ سب تو نہیں پڑھ پائیں گے۔ پھر اس کا اختصار کیا، اس معنی کر کے امام بخاری نے اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے والوں کو یہ بات بتا دی کہ یہ المختصر ہے۔ اب میں بیانیہ کیا ہے اس کتاب کے اندر؟ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ امور جو امت کے لیے، عمل کے لیے، تعلیم کے لیے، عمل کے لیے جس قدر ضروری تھی وہ سب اس کے اندر گویا کہ آ گئی ہیں، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد میں مزید وضاحت کرتے ہوئے دو باتیں اور ارشاد فرمائیں۔ وسننہ، آپ نے اپنے اساتذہ سے سن لیا کہ ایک تو ہے الحدیث، حدیث ہے، ایک ہے سنت۔ حدیث تو گویا کہ لفظ جامع ہے اور سنت اس کے اندر تخصیص ہے۔ آج کل تخصص کا دور بھی بہت ہے نا، تخصص کا دور بھی بہت ہے، تو لہذا الحدیث کا اطلاق تو دونوں پر آئے گا، لیکن اس کے اندر سے پھر سنن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عمل جو آپ نے اختیار فرمایا، حضرات صحابہ نے اس کو اختیار فرمایا اور اس کو ضبط کیا، وہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم عامل بالحدیث ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے بہت ساری سنتوں کو ترک کر دیا کیا؟ یا یوں کہا جائے گا کہ آپ اگر عامل بالحدیث ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے منسوخ اور غیر منسوخ، راجح اور مرجوح سب کو لے لیا کیا؟ ہے مشکل کا۔ جب ہمارے گویا کے اکابرین نے، اہل علم نے، فقہاء نے، محدثین نے، مفسرین نے جب ایک اصول مرتب کر کے یہ بیان کر دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر دو یا دو سے زیادہ عمل حدیث میں ثابت ہو گئے تو اصول کیا ہے کہ آخری عمل کو اختیار کیا جائے گا، اسی کو سنت سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی کو سنت سے تعبیر فرمایا۔ بات من سننی، اس کے بعد ایک بات اور ارشاد فرمائی، وہ من ایام ہی، ضمیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف راجع ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، خاص طور سے بعثت کے بعد سے آپ کی پوری زندگی کے اندر جس قدر اقوال، احوال، واقعات، گویا کہ مختصراً کہہ لیے آپ کی پوری زندگی کی سیرت پاک کا اس میں گویا کہ خلاصہ آ گیا۔ یہ مفہوم ہے اس کتاب کے نام کا، اور اس سے اس کتاب کی اہمیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ بہرحال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی ابتدا فرمائی الوحی، کتاب الوحی تو فرمایا نہیں، جیسے کتاب الایمان فرمایا، کتاب التوحید فرمایا، اس طرح سے امام موصوف نے الوحی فرمایا، کتاب الوحی نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے، کیوں امام موصوف نے الوحی کو خاص طور سے ابتدائے کتاب میں ذکر فرمایا کہ دیکھو بھائی، اصل علم وہ ہے جو منزل من اللہ تعالی ہے، اصل علم وہی ہے
جو منزل من اللہ تعالی ہے، اس کے ما سوا جو کچھ ہے وہ جہل ہے، وہ جہالت مومن ہے، جہولا ہے، عجولا ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں آج کل پاس کی جا رہی ہیں، جتنے چیزوں کو آج اختیار کیا جا رہا ہے، اس میں سراسر جہالت موجود ہے، اور جہالت کے ساتھ ساتھ میں اس میں اجلت بہت ہے، عجولا۔ آپ جانتے ہیں کہ عجولا یہ مبالغے کا سیوا ہے، بڑی اجلت پسند ہے یہ انسان، لہذا اس کے جتنے یہ کاروبار ہیں، جتنے اس کی یہ تحریر و تقریرات ہیں، جتنے ان کے مسودات ہیں، سب میں جہالت ہے اور سب میں عجولا پن ہے۔ مزید برآں ظلم ہے، بہت زیادہ ظلم، بہت زیادہ ظلم کی تعریف وَذُوالشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ۔ لہذا یہ جس قدر ان کے یہ سارے کے سارے نظام و پروگرام ہیں، ان سب کے اندر ظلم بھی پایا جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں کی تفصیل کا تو وقت ہے نہیں، آپ ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ فراغت کس لیے ہے؟ یہ نہیں کہ ہم فارغ ہو گئے بالکل ہی، نہیں، ابھی تو اب آپ کو فارغ اس نصابی تعلیم سے فراغت کے بعد اب موقع ملے گا بہت تحقیق کرنے کا، بہت تحقیق کرنے کا، اپنے علم کو آگے پہنچانے کا۔ اب تک کے آپ محدود تھے ان کتابوں کے اندر، لیکن اب آپ کو انہی کتابوں کی روشنی میں اپنے علم کو آگے بڑھانا، اپنے علم کو آگے بڑھانا۔ اور من المہد تو ہمارے ماں باپ سے شروع ہوا ماشاءاللہ، اور گویا کہ یہاں تک پہنچے، ہماری مادر علم نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، اور پھر الی اللحد۔ ایک زندہ مثال آپ کے سامنے پیش کروں، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بستر مرگ پر ہیں، آخری حالت ہے۔ وقت کے علماء، ہم اصل علماء عیادت کے لیے تشریف لائے، اور جس وقت تشریف لائے تو امام موصوف نے ان حضرات کے سامنے ایک علمی سوال پیش کر دیا، بھائی یہ بتاؤ کہ رمی جو ہے سواری پر افضل ہے یا پیدل کھڑے ہو کر جو ہے رمی کی جائے، یا کہ سواری پر؟ اب علماء نے اپنے اپنی رائے دی، امام موصوف نے ان کی رائے مطلقاً جو رائے تھی اس کو رد کر دی۔ بہرحال یہ مذاکرہ ہوا، حالانکہ بستر مرگ پر ہیں، لیکن کسی کو یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ بستر مرگ ہے، آخری سانس چل رہے ہیں، لہذا عیادت کا معاملہ تو بہت مختصر ہوتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے۔ وہ حضرات اٹھ کر تشریف لے گئے، دروازے سے باہر نکلے تھے تو اطلاع دی کہ حضرت کی روح پرواز کر گئی، انتقال ہو گئی۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس وقت جب روح کم ہو رہی تھی، اس وقت بھی وہ فکر میں تھے، کہنے کے اندر غور فکر کرنے کے اندر تھے، لہذا یہ مثال صادق آ گئی کہ الی اللحد، الی اللحد کی مثال صادق آ گئی۔ معلوم ہوا کہ ایک طالب علم کو کوئی فرصت نہیں ہے اس بات کی۔ ایک مصنف فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، مشکات شریف کے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر سے چلتا ہوں مدرسے کے لیے، تو میں جس حدیث پر میں لکھنا ہوا مطالعہ کرنا ہوا، تو وہاں سے لے کے وہاں تک مدرسے تک میں اس میں غور کرتے چلتا ہوں، اللہ میں غور کرتے چلتا ہوں۔ بھائی یہ ہے من المہد، اور یہ گویا کہ دوسری ماہ مادر علمی، اور پھر الی اللحد۔ معلوم ہوا کہ ابھی ہم فارغ نہیں ہوئے، حقیقی طور پر فارغ نہیں۔ بہرحال میں یہ اس سے رہا تھا کہ امام موصوف علیہ الرحمہ نے وہی سے شروع فرمایا کہ وہی کے علاوہ جس قدر سب کچھ ہے
وہ سب کیا ہے؟ ظلومن ہے، جہولا ہے، عجولا ہے، لہذا اس کے اوپر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ مکمل اعتماد کے لائق وہ علوم ہیں جو علوم وحی سے متعلق۔ دیکھا نا آپ نے شہد کی مکھی کے بارے میں بھی تو پڑھ لیا نا قرآن پاک میں، کہ شہد کی مکھی بھی گویا کے گھر سے جب چلتی ہے وہ گویا کے من الوحی، جی ہاں من الوحی، وہاں سے اس کو اشارے ہوتے ہیں، وہاں سے اس کو اشارے ہوتے ہیں اور وہ ان اشاروں کے مطابق چلتی ہے اور انہی اشاروں کے مطابق واپس آتی ہے، اور پھر جو کچھ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے کام لینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کام لینا ہوتا ہے۔ بس اسی طریقے سے امام موصوف نے کہا کہ اصل تمام علوم کی، جن علوم کی ضرورت ہے انسانیت کو، خلیفہ کو، جو اللہ کا خلیفہ بنا کر انسان بھیجا گیا ہے، اس کو جن علوم کی ضرورت ہے وہ گویا کہ من الوحی ہونا چاہیے، اس کے ماں سوا جو کچھ ہے وہ سب گویا کے فساد سے مستثنا، وہ بچا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے امام موصوف نے الوحی سے شروع فرمایا۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے حدیث انما الاعمال بالنیات کو لے آئے کہ سارے اعمال کی اصل بنیاد قلب کے اوپر ہے، کیونکہ قلب کا تعلق ہے حقیقی اور اصلی، وہ قلب ہے، زبان نہیں ہے۔ زبان تو ترجمان ہے قلب کی، اور زبان ترجمان قلب ہے، اور یہ سارے اعضاء جو ہیں وہ گویا کہ قلب کے تابع ہیں اور عامل ہیں، سارے اعضاء، کھال سے لے کر بال تک، بال سے لے کر ناخن تک، سب کے سب بہرحال۔ تو لہذا امام موصوف نے ہمیں بتایا دیا کہ وحی کے مطابق ایمان ہونا چاہیے، وحی کے مطابق اعمال ہونے چاہیے، وحی کے مطابق ہمارے معاملات ہونے چاہیے، وحی کے مطابق ہماری عبادات اور طاعات ہونی چاہیے، وحی کے مطابق ہماری ساری زندگی کے شعبے ہونے چاہیے، اور وہ سب کے سب کیا ہو؟ وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اب آپ آخر میں آ جائیے کہ امام موصوف نے جو آخری حدیث اور آخری حدیث کے اوپر آخری ترجمۃ الباب بیان کیا، وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، وہ اس بات کی طرف بیان ہے کہ دیکھو انما الاعمال بالنیات سے جو کچھ آپ کو پتہ چلا تھا اور عملی زندگی آپ نے اختیار کی ایمان سے لے کر اور سارے شعبوں تک جو پوری کتاب کے اندر بیان کر دی گئی ہے کہ اس کے مطابق لہذا اب کیا ہوگا؟ یہ سارے اعمال نیتوں کے اعتبار سے آخرت کے اندر سامنے آ جائیں گے، اس طرح سے آ جائیں گے سامنے۔ احادیث میں اس کی کچھ تفصیلات ہیں، قرآن پاک میں بھی اس کی کچھ تفصیلات ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس کے اوپر حضرات نے لکھا کہ اگر کسی نے 50 وہاں انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ ہے وہ اعمال 50 جو ایک منٹ کے اندر ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، لہٰذا جب یہ دیکھ لے گا۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ گویا کہ جیسا کہ اس آیت پاک میں اور اس ترجمۃ الباب میں ہمیں بتلایا کہ تم نے جو اعمال اختیار کیے ہیں وہ ظاہری اعتبار سے بھی وزن کیے جائیں گے اور باطنی اعتبار سے اور روحانی اور معنوی اعتبار سے بھی وزن کیے جائیں گے۔ لہذا کیا ہوا؟ یوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ۔ اب گویا کہ ایک جملہ بہت سی گویا کہ تفصیلات رکھتا ہے۔ معلوم ہو گیا کہ قیامت کے دن یوم القیامہ، قیامت کے دن لام بمانے بھی ہے اور لام بمانے وجہ سبب بھی ہے۔ بہرحال کیا ہوگا؟ قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو، تاکہ وہ اپنے جو اعمال کر کے آیا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، ہر طرح سے، ہر اعتبار سے، لہذا اس کا وزن بھی کر دیا جائے گا۔ لہذا وزن کے لیے موازین قائم کی جائیں گی۔
اب وہ موازین ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں، جیسا کہ حضرات اہل علم کے اس میں اقوال ہیں۔ لفظ موازین جمع ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری میزانیں ہوں گی یا بہت سارے گویا کے موزون ہوں گے، بہرحال ایک بحث ہے اس کے اندر۔ لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میزان قائم فرمائیں گے، اور حقیقی میزان ہوگی، صورتاً میزان ہوگی، جی ہاں، معنوی اعتبار سے نہیں، تاکہ بندہ دیکھ لے۔ حدیث قصاص اس کے لیے بہت زیادہ پختہ دلیل ہے جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، حدیث قصاص۔ لہذا یہ اعمال وزن کے اندر تولے جائیں گے۔ وہ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، بڑے مزے کی زندگی گزارے گا، بڑے مزے کی زندگی گزارے گا۔ دیکھو جس نے حیات طیبہ کے اسباب کو اختیار کیا دنیا میں، حیات طیبہ کے اسباب کو اختیار کیا دنیا میں، من کان للہ کان اللہ لہ، لہذا جس وقت اس انسان کا آخری وقت ہوگا، اس مومن کا آخری وقت ہوگا، تو فرشتہ آئے گا ایک بشارت سنانے کے لیے۔ کیا بشارت سنائے گا؟ یا ایھا النفس المطمئنہ۔ معلوم ہے کہ نفس مطمئنہ بھی کوئی نفس ہے، اور بھائی اس کے علاوہ دو اور نفس ہیں، نفس امارہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور ایک ہے نفس لوامہ۔ جب بہت زیادہ رگڑائی کرے گا، مجاہدہ کرے گا، مجاہی کرے گا، رگڑائی، مجاہی، محنت و مجاہدہ، جس کے لیے بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، لہذا تب جا کر کہیں یہ نفس امارہ کیا بنے گا؟ نفس مطمئنہ بنے گا، نفس لوامہ بنے گا۔ ایسے نہیں بن جائے گا۔ 1,00,000 مرتبہ اگر تسبیح پر ہم نے پڑھ لیا نہ، بلکہ مجاہدہ کرنا پڑے گا، اور خوب گویا کہ اپنے آپ کو پیسنا پڑے گا۔ لہذا تب کہیں جا کر اگر حاصل ہو گیا تو نفس لوامہ بنے گا۔ اگر ذرا سی غلطی ہو گئی، اندر سے ایک آواز آئے گی تم نے غلطی کی، یہ ہے وہ نفس لوامہ، تم نے بہت برا کیا۔ ذرا سی آنکھ بچلی، آنکھ کتنی دیر میں بچل سکتی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو، غور کیا، تجربہ کیا؟ تجربہ نہیں کرنا چاہیے، خود بخود تجربہ ہو گیا۔ طرفت عین، آنکھ کے پل جھپکنے کے برابر۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے اللہ مجھ کو، میرے نفس کو، میرے نفس کے حوالے مت کر دیجیے ایک آنکھ کے پل جھپکنے کے برابر۔ یہ ایک آنکھ کا جھپکنا، پل کا جھپکنا بظاہر بہت قلیل وقت ہے، اقل قلیل وقت ہے۔ معلوم ہوا کہ اتنی دیر میں ہمارا نفس بچل جائے گا۔ بہرحال تو یہ نفس لوامہ کب بنے گا؟ بڑے مجاہدے میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر پوری مدد فرمائے، اور انشاءاللہ مدد ہوتی ہے جب آدمی اللہ کے لیے سفر کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اب یہ نفس مطمئنہ ہوگا۔ لہذا اب جنت میں اب گویا کہ بشارت کی روح قبض کرنے کے وقت، یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بھیجا تھا، اب واپس چلو تم اپنے رب کے پاس، الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ بھی تم سے راضی، تم بھی اللہ سے راضی۔ کتنی بڑی بشارت۔ اور پھر اس کے بعد مزید برآں وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرے نیک بندوں کی جماعت میں داخل ہو جا اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو لہٰذا جب انسان جو ہے کہ اس طرح زندگی گزارے گا اور اس طرح